اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور آج کی گفتگو کا مرکز شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ اس آیہ مبارکت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ عورت ہو اور یا مرد، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت کے آخر میں ہے کہ اور ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا جو عمل انہوں نے انجام دیے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان خانوادے کی بیٹی ہیں، رحمت للعالمین کی نواسی ہیں، صاحب منبر سلونی کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ان کی والدہ گرامی ہیں، اور جوانان جنت کے سردار ان کے بھائی ہیں۔ اور شہزادی کی تربیت اس عظیم الشان خانوادے میں ہوئی، اور آپ نے اپنے میدان عمل کو جو منتخب کیا کام کے لیے، وہ بہت حیران کن ہے، اور وہ اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ کربلا کے بارے میں پتہ ہے کہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے اور جو تاریخی حقائق تھے اور جو کچھ تھا۔ میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع صرف شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، عظیم الشان بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب کے عظیم الشان کردار کے کچھ گوشوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مومنات، عام طور پہ ہم لوگ بی بی زینب کے مصائب بیان کرتے ہیں اور ان کے فضائل، دراصل تو ان کے فضائل ہی ان کے مصائب ہیں، ان کے مصائب ہی ان کے فضائل ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بی بی زینب کا تذکرہ آتا ہے تو ہم گریہ میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت طیبہ اور ان کے اتنے عظیم الشان کارناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو معلوم تھا کہ کربلا کا مشن درپیش ہے، اور آپ نے جناب مولا علی نے جب آپ کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر سے کیا تھا تو اس وقت نکاح میں یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حسین کو سفر درپیش ہوگا تو زینب حسین کے ساتھ جائیں گی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ بہت متمول تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے۔ مدینے میں آپ کی تجارت بہت شاندار تھی، اور آپ کی تجارت کی برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے تو حضور نے آپ کو دعا دی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر کے کاروبار میں ترقی ہو، اور عبداللہ ابن جعفر جتنے دولت مند تھے اتنے ہی زیادہ سخی بھی تھے۔ تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کتنے آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتی ہوں گی مدینے میں، اور کس طرح آپ ملکہ تھیں اور ملکہ کی نواسی تھیں اور ملکہ کی بیٹی تھیں اور خود بھی ملکہ تھیں، اور عبداللہ ابن جعفر کے پاس دنیاوی دولت ہونے کی وجہ سے آپ نے بہت آرام و آسائش کی زندگی گزاری تھی۔ لیکن یہ آرام و آسائش کی زندگی آپ نے اس کو عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں بدلنے دیا تھا اپنی زندگی کو، اور آپ نے اپنی اس فرصت کو اور اپنی اس خوشحالی کو اللہ کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت اور دین اسلام کے اہداف کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا کہ جو تاریخوں نے لکھا ہے، جو کربلا اور بعد کربلا تاریخوں میں آئے ہیں، کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کے میدان عمل
اوائل حیات میں تو آپ کا میدان عمل کوفہ اور مدینہ رہا کہ جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی تھیں، اور اس کے بعد مدینے میں آ کے بھی آپ مدینے کی عورتوں کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا فرمایا کرتی تھیں۔ اور کربلا کے خاص طور سے کربلا کے سفر میں جو آپ آئی تھیں ساتھ اور آپ نے کربلا میں اپنا رول ادا کیا تھا، وہ بہت نمایاں ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عظیم الشان صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ مصائب کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا، بہترین خلائق کے اوپر بدترین مصائب اور بدترین سلوک دشمنوں نے روا رکھا، لیکن اس کے باوجود شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعصاب کو اپنے قابو میں رکھا، اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھا، اپنی عقل و ہوش سے کام کیا، اپنے ہدف کو کبھی اپنے سامنے سے جانے نہ دیا، اور اس ہدف کے مطابق اپنی تقاریر اور اپنے خطبات سر انجام دیے۔ اور یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں، مصائب کی شکل میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یقیناً رونے کی بات ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں گریہ کریں تو بھی کم ہے، اور انہی آنسوؤں کے درمیان، انہی آنسوؤں کے آئینے کے درمیان جب ہم بی بی کا کردار دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اس طرح نظر آتا ہے کہ میدان کربلا میں بعد شہادت امام بی بی کا جو کردار ہے کہ بی بی نے فوراً ایک لیڈرشپ کا کردار اپنا لیا تھا، اور کس طرح بی بی نے اپنے آپ کو اس لٹے ہوئے قافلے کا سربراہ اور امام کی موجودگی میں ولایت کے تحفظ کا فریضہ کس طرح آپ نے انجام دیا تھا کہ بعد شہادت حسین شام غریبہ میں میری بی بی نے کس طرح بچوں کی سرپرستی کی، اور ان کو کسی بھی بچے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور اگر کسی بچے کی کمی محسوس پائی تو آپ نے جا کر اس کو تلاش کیا، اور آپ کس طرح تلایا کیا، کس طرح لٹے ہوئے قافلے کی دلجوئی بھی کی، ان کا حوصلہ بھی بلند رکھا، اور ان کی حفاظت کا بھی کام انجام دیا۔ اور اس کے بعد اگلے دن جب کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرتے غم سے اور صدمے کی حالت میں اس طرح ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، تو یہاں بھی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اور آپ نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو وعدہ یاد دلایا اللہ کا کہ یہاں ضرور، جب وہ امام نے یہ دیکھا کہ وہ شہداء کے لاش ہائے بے کفن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کا صدمے سے ان کی حالت غیر ہوئی، تو بی بی نے ان کو تسلی دی اور دلاسا دیا، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلی ہیں۔ اب بی بی کا میدان عمل جو ہے وہ شام غریبہ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کوفے کا سفر اور کوفے کا بازار ہے۔ کوفے کا بازار وہ جگہ ہے جہاں بی بی ایک وقت ایسا تھا جہاں بی بی شہزادی کی حیثیت سے کوفے میں رہتی تھیں، اہل کوفہ جانتے تھے، اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، 20 سال ہی گزرے تھے، وہ نسل ابھی زندہ تھی جس نے مولا علی کا یہاں اقتدار اور خلافت دیکھی تھی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو کوفے کی عورتیں جانتی تھیں کہ آپ ان کے لیے درس قرآن کا سامان مہیا کیا کرتی تھیں، اور اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے بی بی کا جو خطبہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ بی بی کو جو میدان عمل ملے، جہاں جہاں بی بی نے خطبات انجام دیے، آپ کے لہجے مختلف مقامات پر مختلف ہیں، آپ کے الفاظ کا چناؤ مختلف مقامات پر مختلف ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں احتجاج کرنا ہے، کہاں لوگوں کے چہرے پر سے پردہ اٹھانا ہے، کہاں ان کو اپنی اصلیت دکھانی ہے۔ اور بی بی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اہل کوفہ ناواقف ہیں اور پروپیگنڈے کے زیر اثر ہیں، اور پوری مملکت اسلامیہ پروپیگنڈے کے زیر اثر تھی۔ اہل کوفہ چونکہ مولا علی کے دور خلافت دیکھ چکے تھے، امام حسن علیہ السلام سے بھی واقف تھے، تو بی بی نے اہل کوفہ کو یاد دلایا اور ان کو یہ احساس دلایا، ان سے وہ تمغے چھین لیے جو انہوں نے کبھی اپنے سینے پہ سجائے تھے کہ شاید انہوں نے کبھی مولا علی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا تھا تو وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھنے لگے تھے، لیکن بی بی نے ان کو احساس دلایا
اور ان کو یہ کہا کہ تم انتہائی نامعقول اور انتہائی بے وقوف اور احمق ہو، تم وہ لوگ ہو، اس عورت کی طرح سے ہو کہ جو اپنے تعلق کو قائم کر کے توڑ دیتی ہے، اس عورت کی طرح سے ہو جو سوت کاٹتی ہے، دن بھر سوت کاٹتی ہے اور رات کو اس کو، شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم گویا گندگی کے اوپر اگا ہوا ایک سبزہ ہو جو دیکھنے میں تو خوشنما نظر آتا ہے لیکن اس کی جڑیں گندگی میں ہے، یا تم کسی قبر کے اوپر منڈی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو۔ تم رو، اب رو رہے ہو، تم رو، اللہ کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، اور تم رو اور کم ہنسو، کیونکہ تم نے شہزادہ جناح کو قتل کیا ہے اور تم نے ان کو بلایا، مہمان بلایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بی بی کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اہل کوفہ جو حیران پریشان ہکا بکا رہ گئے تھے، اور ان کی عورتیں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، اور ان کے مرد شرمندہ تھے، ان میں سے بھی کچھ گریہ کر رہے تھے، اور بی بی نے اہل کوفہ کے چہروں پر سے نقاب اتاری، اور بی بی نے اہل کوفہ کو احساس دلایا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور تم نے کس کو مہمان بلایا اور پھر اس کو شہید کیا اور پھر اس کی ذریت کو قید کیا۔ اس کے بعد بی بی کا میدان عمل جو ہے وہ ابن زیاد کا دربار ہے، کہ بعد میں جب دربار میں حاضر ہوئے ابن زیاد نے اپنی فتح کے جشن میں اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، اور اس کی نظریں تھیں دروازے پر کہ جب قیدی دربار کوفہ میں داخل ہو رہے تھے، کہ یہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ اس کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہو کہ قیدی خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے آئیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خوف کے مارے قیدی میرے محل میں داخل ہوں گے اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگیں گے، یا میرے سامنے گڑ گڑائیں گے یا جھکیں گے، لیکن اس کو دیکھ کے یہ انتہائی حیرت ہوئی کہ شہزادی انتہائی وقار کے ساتھ محل کے ایک کونے میں جا کر اور خاموشی سے بیٹھ گئیں، اور دیگر خواتین نے شہزادی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ابن زیاد کو توقع نہیں تھی کہ قیدیوں میں سے کوئی بھی خاتون اس اعتماد کا مظاہرہ کرے گی، اور اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے اور یہ متکبر عورت کون ہے؟ بی بی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اور بار بار پوچھنے پر درباریوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد اس نے تانا دینا چاہا، طنز کرنا چاہا، اور بزوں میں خود اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہا، اور جو اس نے باتیں کی جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہارے بھائی کو کس طرح نعوذ باللہ اس کے انجام تک پہنچایا۔ تو اس کے بعد بی بی نے ابن زیاد کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ابن زیاد کو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اس کے ساتھ باتیں کی کہ میں نے تو حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا نہیں، کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا شہادت کے لیے، بہترین عمل ہے شہادت، اور وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنی شہادت گاہوں تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اور ابن زیاد کو بی بی نے للکارا، اور ابن زیاد کو ہرگز توقع نہ تھی، وہ بہت پریشان ہوا اور ہکا بکا ہوا اور بہت حیران تھا۔ یہاں دیکھیے بی بی کا کردار اور بی بی کے مضبوط اعصاب، کہ بی بی اتنے صدمے اٹھا کے آئی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھا کے آئی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا کے، اتنی تھکان کے بعد وہ اس جابر اور ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں، لیکن چونکہ بی بی کے سامنے ان کا ہدف ہے، بی بی کا ہدف یہ ہے کہ آئینہ دکھانا اور وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ یہ جو حکمران تمہارے اوپر مسلط ہیں ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے اسلامی خلافت کے اوپر، ناجائز قبضہ ہے، اور اس کے بعد ان کے کردار جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ یہ کتنے ظالم و جابر ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے وہاں بھی تحفظ ولایت کا کام انجام دیا کہ جب ابن زیاد نے بزوں میں خود اپنا رعب جمانے کے لیے کہا کہ یہ مرد کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ تو اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کیا علی کو تم نے حسین کا بیٹا ہے، حسین کے بیٹے کو تم نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حسین کے دوسرے بیٹے تھے۔ تو یہاں ابن زیاد نے اپنا اور رعب اور دبدبہ جتانے کے لیے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہاں بھی بی بی نے حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اور وہ لپٹ گئی امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ مومنات، ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو یقیناً ہم بآواز بلند گریہ کرتے ہیں اور گریے میں مبتلا مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہاں سوچ کے ہمیں گریے کو یقیناً ایک
ایک طرف رکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا حوصلہ ہوگا، کیا ہمت ہوگی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کہ انہوں نے وہاں اپنے بھتیجے کی کیسے جان بچائی. بھتیجے جو صاحب امر ہے، جو امام زمانہ ہیں اس وقت کے، اور ان سے لپٹ گئیں اور کہا کہ اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر. تو دربار ابن زیاد میں لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ابن زیاد کو منع کیا عورت کے اوپر حملہ کرنے یا عورت کو قتل کرنے پر. مومنات، اس کے بعد جو بی بی کا میدان عمل ہے، میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے، بی بی کا میدان عمل ہے، راستے میں کس طرح بی بی لوگ اپنے قافلے والوں کی، اپنی خواتین کی، بچوں کی، امام زین العابدین کی کس طرح دیکھ بھال کرتی رہیں. اور یہاں بازار کوفہ میں جب ابن زیاد کے لشکریوں نے امام کے سر کو بی بی کے قریب کر دیا تھا، تو بی بی نے اس وقت جو بی بی کا سر جو ہے وہ چوبے اس کے اپنی چوب کے اوپر جا کے لگا تھا، جو اس کی ساربان کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اوپر بی بی بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی کہ کجاوے کی چوب کے اوپر لگا تھا. اور بی بی نے اس وقت کہا تھا کہ اے پہلی رات کے چاند، تو کتنی جلدی غروب ہو گیا. یہ امام کے سر کی طرف اشارہ کر کے گویا امام کے سر کو پہلی رات کا چاند بی بی نے کہا، اور پبلک کو یہ بتایا کہ جس طرح پہلی رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے دنیا جمع ہو جاتی ہے، اسی طرح حسین کے سر کو دیکھنے کے لیے دنیا جمع ہو گئی ہے. اور پہلی رات کا چاند انتہائی باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. تو مولا حسین کا سر بھی جو ہے وہ خون میں اس طرح آلودہ تھا کہ وہ پوری طرح چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. ہر جملہ، ہر لفظ، ہر ایکسپریشن بی بی کا جو تھا وہ موقع محل کے مطابق تھا. اور حقیقت حال کو آشکارا کرنے کے لیے، اور یہ اصل میں قربانی اور فلسفہ شہادت کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، اور یہ تھا کہ بی بی بتانا چاہتی تھیں کہ جو کربلا میں ہوا وہ کس وجہ سے ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا. اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا وہ جذبہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو بچانا چاہتے تھے، اور بی بی ان کے ساتھ ان کے مشن میں شریک تھیں اور شامل تھیں. اور وہ خون جو کربلا میں بہایا گیا، اس خون کی سرخی کو اٹھا کے بی بی نے پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا. آپ کی ابلاغی قوت نے، آپ کے صبر کی قوت نے، آپ کی حکمت عملی نے، آپ کی عقل نے، آپ کی خلوص نے، آپ کی ہمت نے، یہ آپ نے جو اپنی قوت مجتمع کر کے پیغام حسینی کو آپ نے دربار یزید، دربار ابن زیاد، بازار کوفہ، بازار شام میں جہاں پہنچایا، وہ بی بی کا مشن تھا. اور اس مشن کو شہزادی انتہائی کامیابی کے ساتھ لے کر چلی ہیں کہ جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن تک دربار سجایا گیا تھا، اور 700 کرسی نشینوں کے سامنے اہل بیت کو لایا گیا تھا. وہاں بھی بی بی نے انتہائی ہمت اور جرأت سے یزید کو مخاطب کر کے بتا دیا تھا، اور اس کے چہرے پر سے نقاب اتار دی تھی، یبنۃ القا، کہ کس طرح ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے غلام کی اولاد. اور یہی بات آپ نے ابن زیاد سے بھی کہی تھی. اور آپ نے دربار یزید میں آپ نے انتہائی فصیح و بلیغ اور بڑا تفصیلی خطبہ دیا تھا، جس میں یزید کو اس کی حقیقت یاد دلائی تھی کہ وقت نے مجھے یہاں لا کے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، وقت نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ مجھے تجھ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے تجھے برا بھلا کہنا مجھے بہت پسند ہے. مجھے تیری حقیقت کا کھولنا اور تیری اعمال کو واضح کر کے بتانا مجھے پسند ہے، اس لیے میں تجھ سے مخاطب ہو رہی ہوں، ورنہ مجھے ہرگز سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. اور اس کے بعد بی بی نے یہ اسے احساس دلایا تھا کہ تو نے کس کو مارا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تو نے کس کو قتل کیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ، اور قیامت کے دن جب تو سامنے جائے گا، اللہ کے سامنے ہوگا، وہاں رسول مدعی ہوں گے، اور وہ اپنے بیٹے کے اوپر ظلم و ستم کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے. تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ اور اس وقت جو کہہ رہا ہے تو بڑے فخر اور بہت خوشی میں ہے، اور بڑے شادیانے بجا رہا ہے کہ تجھے فتح ہوئی، اور تکبر اور غرور کر رہا ہے. اس وقت وہ کہے گا کہ کاش تو نے ایسا نہ کیا ہوتا.
اس وقت تو دیکھے گا تیرا کیا انجام ہے، کیا انجام ہوا ہے، اس وقت تو پچھتائے گا۔ یہ اس کے بیوی کے فصیح و بلیغ جملوں کے میں اپنی زبان میں معنی بیان کر رہی ہوں۔ اس وقت تو پچھتائے گا کہ یہ دیکھیے یہ بیوی کا عقیدہ، مضبوط عقیدہ، قیامت کا عقیدہ جو بیوی اس وقت اس کو یاد دلا رہی ہیں، جو کہ یہ کہتا تھا کہ کاش میرے بدر کے مقتولین ہوتے تو دیکھتے کہ کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے ہمارا انتقام لے لیا، اور تجھ سے توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے کہ جو تیرا گوشت جو ہے وہ جگر خارا کے تیری دادی نے ہمارے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا، تو تجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تیرے عمل نے ہمارے سینوں میں آگ بھر دی ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو نے ہمارے اجتماع کو منتشر کر دیا، ہمارے مردوں کو قتل کر دیا، اور تجھ سے کوئی توقع۔ لیکن تو یاد رکھ کہ تجھے یہ مہلت جو ملی ہے، یہی مہلت کا ذکر بی بی نے ابن زیاد سے بھی کیا تھا اور یہاں یزید سے بھی کیا تھا کہ تم اس پہ نہ اتراؤ، اس پہ نہ خوشیاں مناؤ۔ یہ تھوڑی سی مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اس لیے دیا کہ تاکہ تم اور زیادہ گناہ کر سکو، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پکڑے۔ اور اس مہلت پر بہت زیادہ اتراؤ نہیں، تم عنقریب جو ہے اللہ کی گرفت میں آؤ گے، اس وقت کوئی تم جائے پناہ تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ گویا میں جب سورہ مزمل پڑھتی ہوں تو مجھے شہزادی زینب بہت یاد آتی ہیں، جس میں یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا، جیسے کہ اے میرے چادر لپیٹنے والے، اور پھر نماز شب کا ذکر ہے، تو چادر لپیٹنے سے مجھے بی بی زینب یاد آتی ہیں، اور نماز شب کے ذکر سے بھی کہ جناب سید الشہداء نے بی بی زینب سے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بہن مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آگے سورہ مزمل جو ذکر کرتی ہے کہ دن میں تو تمہارے بہت سے کام ہوتے ہیں، اور رات کی عبادت جو ہے وہ نفس کے لیے، بہت نفس کے لیے، نفس پامال کن ہے نفس کے لیے۔ تو بی بی کے دن میں بہت کام ہوتے تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بی بی نے کبھی بھی ترک دنیا نہیں کی تھی، انتہائی فعال زندگی گزارتی تھیں، چاہے وہ کوفہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو، اور اپنے آپ کو تیار رکھتی تھیں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے اور پھیلاؤ کے لیے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو وہاں کربلا اور بعد کربلا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اس پر بی بی نے کس طرح صبر کیا ہے، وَهَجْرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور کس طرح ان سے بعنوان شائستگی علیحدگی کس طرح اختیار کی۔ ہر موقع پہ بی بی نے جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے بی بی نے خطبات انجام دیے ہیں، اور ہر خطبے کا لہجہ مختلف ہے، اس کا موضوع مختلف ہے، پبلک کو دیکھ کے، عوام کو دیکھ کے۔ اور اہل شام چونکہ اہل بیت سے بالکل واقف بھی نہیں تھے، اور وہاں کے پروپیگنڈے کا یہ اثر تھا کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث جانشین ہیں، بلکہ اہل شام تو یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جیسے دین سے خارج ہیں، کہ جیسے کہ جب مولا علی کی شہادت کی خبر پہنچی ہے شام میں تو انہوں نے کہا علی کا مسجد میں کیا کام؟ تو اہل شام اس پروپیگنڈے کا شکار تھے۔ اس لیے دربار یزید میں بی بی نے انتہائی تفصیل سے پہلے حمد و ثناء الہی بیان کی، اس کے بعد اپنے خاندان کا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا، اور کس طرح سید الشہداء کا تعارف کرایا، ان کے مشن کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد جو شہادت ہوئی اور جو ظلم و ستم ہوئے ان پر سے پردہ ہٹایا۔ تو بی بی نے اپنے پورے اس سفر میں اپنے ابلاغی کردار کو اتنے شاندار طریقے سے انجام دیا کہ علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ اور اس کے بعد میں بالکل مختصر، جب رہائی کا حکم ہوا، وہ رہائی کا حکم بھی کیوں ہوا تھا کہ مملکت میں انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا تھا، کوفے کے دربار کے خطبے شام کے دربار کے خطبے، بازاروں کے خطبے، عوام الناس میں بیداری پیدا ہو گئی تھی، اور اب یزید یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کو یہاں سے دور کر دے، کہیں اس کی مملکت میں اور بغاوت نہ پیدا ہو جائے، تو اس نے رہائی کا حکم دیا تھا کہ ان کو یہاں سے دور کر دے۔ اس کے بعد بھی بی بی نے اپنا میدان عمل جاری رکھا، سرگرم رہیں، اور دربار یزید کے بعد شام میں بی بی نے
قیام کیا اور وہاں مجلس عزا برپا کی، فرش عزا بچھائی اور شام کے لوگوں کو کربلا کے مصائب سے آگاہ کیا، فلسفہ شہادت سے آگاہ کیا اور بتایا، تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ یہاں بھی بی بی نے ابلاغ کیا۔ اب یہاں بی بی کے ابلاغ کا جو تھا وہ انداز مختلف تھا کہ اہل شام کی خواتین کو سب کچھ بتایا، اور جو کربلا کے میدان میں جو قتل و غارت کا میدان گرم کیا تھا یزید کی افواج نے، اور جو لوٹ مار تھیں، اور جو بی بی کے جگر کے ٹکڑے بی بی نے وہاں جو شہید ہوئے تھے وہ تذکرہ کیا اور وہ بتایا، جس سے شام کی عورتوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی اور وہ زار و قطار وہ رویا کرتی تھیں بی بی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد بی بی نے ان کو بھی آگاہ کر دیا، یعنی ہر جگہ بی بی کے خطبات سے بیداری کی لہر جو پھیلتی چلی گئی ہے، چاہے وہ میدان کربلا ہو، چاہے وہ بازار کوفہ ہو، چاہے وہ دربار کوفہ ہو، چاہے وہ بازار شام ہو، چاہے وہ دربار شام ہو، چاہے وہ محل ہو یزید کا، اور اس کے بعد واپسی پہ کربلا سے جب آپ ہوتی ہوئی کربلا سے ہوتی ہوئی جب مدینہ گئی ہیں، واپس گئی ہیں، مدینہ جا کے بھی بی بی نے پھر اہل مدینہ کو ابلاغ کے ذریعے آگاہ کیا اور بتایا کہ کیا ہوا تھا کربلا میں۔ اور دربار یزید میں بی بی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی اپنی شیطانی قوتیں جمع کر لے، لیکن تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، اور یہ بدنامی کا داغ تو اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکے گا جو تو نے اپنے دامن پہ لگایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حکمت عملی، آپ کی جو اس قدر ذہن کی کلیئرٹی تھی، آپ کے سامنے آپ کا ہدف تھا، اور اس ہدف سے متعلق آپ کا خلوص اور آپ نے کس قدر محنت کی تھی، اپنے اوپر صبر کیا تھا، ہمت کے ساتھ اپنے مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بی بی نے اپنا فریضہ انجام دیا تھا۔ اور یہ فریضہ کیا تھا؟ یہ فریضہ حفاظت ولایت کا تھا، یہ فریضہ ابلاغ کا تھا، یہ فریضہ ان اقدار کی حفاظت کا تھا جن کے لیے سید الشہداء نے جن کی حفاظت کے لیے جان دی تھی۔ اور بی بی نے اس جد و جہد کی داستان کو پوری مملکت اسلامیہ میں اپنی عقل و فہم و فراست، فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے پھیلا دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔